السلام علیکم۔ میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیٹ برڈ گرین انفو ٹی وی۔ آج کی ہماری انفارمیشن دینے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم اپنی بکری کو انجیکشن لگا رہے ہیں، کیونکہ اس نے وقت سے پہلے بچہ دے دیا اور ہم اس کو انجیکشن لگا رہے ہیں تاکہ اس کو کوئی بھی مسئلہ نہ ہو۔ یہ انٹرامسکولر انجیکشن ہے اور ابھی ہم آپ کو اس کو لگا کے دکھاتے ہیں۔ انجیکشن جو ہم لگا رہے ہیں وہ ہے ایکسیفر، اور یہ دوسرا ہے ٹونوویٹ، اور یہ تیسرا ہے پیناکوڈ۔ یہ اس کے رحم کو طاقت دیں گے، اگر کوئی زہر وغیرہ اس کے پیٹ کے اندر ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ یہ بھی ہم آپ کو لگا کے دکھاتے ہیں۔ یہ ایکسیفر، ٹونوویٹ اور پیناکوڈ یہ بہت ہی اچھے انجیکشن ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایکسیفر انجیکشن کی خصوصیات بتاتا چلوں۔ یہ RJG فضل الہی کمپنی کا بہترین پروڈکٹ ہے۔ یہ سب سے زیادہ ریسپائریٹری ٹریک کے لیے انتہائی مؤثر اور قابل علاج ہے۔ یہ جانوروں میں نمونیا اور نیزل ڈسچارج ہو رہا ہو تو اس کے لیے بہترین انجیکشن ہے۔ یہ جانوروں میں ہائی ٹمپریچر ہو، جانور کھانا پینا چھوڑ گئے ہوں اور جانوروں کو بخار ہو گیا ہو تو اس کے لیے بھی بہترین انجیکشن ہے۔ اس کے علاوہ یہ گل گھوٹوں کی بیماری یعنی کہ HS میں بھی بہترین اور مفید ہے۔ اگر جانور کے منہ سے رال بہہ رہا ہو، اس کے منہ سے پانی آ رہا ہو تو اس کے لیے آپ ایکسیفر انجیکشن لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جانوروں کے یورینری ٹریکٹ میں اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی انفیکشن ہو تو یہ اس کے لیے بھی بہترین ہے۔ اس کے علاوہ اگر جانور رک رک کر پیشاب کر رہا ہو، اس کے بچے دانی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے۔ جیسا کہ اس کے پیٹ کے اندر زہریلے مادے پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ بچے اور بچے دانی کو نقصان دیتے ہیں، اس کے لیے بہترین اور مفید ہے۔ یہ جانوروں کے اندر پائمیٹرا، میٹائٹس اور بچے دانی کے اندر اگر پس ہو گئی ہو تو یہ اس کے لیے بہت ہی سیف اور بہترین ہے۔ آپ اس کو جانور کی خون کی رگ یعنی کہ IV اور اس کو انٹرامسکولر اس کے گوشت میں بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ بہترین اور اچھا رزلٹ دینے والا سیف انجیکشن ہے۔ آپ کوئی بھی انجیکشن استعمال کریں اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کریں۔ بکری میں اس کی ڈوز 2.5 ml ہے، یعنی کہ 2.5 cc۔ آپ اپنے ویٹرنری ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی سیف اور اچھا انجیکشن ہے۔ یہ ٹونوویٹ انجیکشن سیلمور کمپنی کا لاجواب انجیکشن ہے جو کہ جانوروں مویشیوں کے اندر میٹابولزم بڑھانے، ان کی کمزوری کو دور کرنے، ان کے پٹھوں کے کھچاؤ، درد کو کم کرنے، ان کے تولیدی نظام کو مؤثر کرنے، جسم میں فاسفورس کی کمی کو پورا کرنے اور بخار میں اضافی علاج کے لیے موزوں اور بہترین ہے۔ یہ آپ اپنے جانوروں کو کسی بھی قسم کے درد میں استعمال کروا سکتے ہیں اپنے ویٹرنری ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق۔ یہ بھیڑ بکریوں میں 2.5 ml لگایا جاتا ہے اور یہ بچھڑے میں 5 ml لگایا جاتا ہے۔ گائیں، بھینس اور گھوڑے میں یہ 10 ml لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پیناکوڈ انجیکشن دوہرے عمل والا ایک خاص ٹیکہ ہے جو کہ بھیڑ بکریوں، گھوڑوں، بھینسوں کے لیے انتہائی کارآمد ہے۔ یہ بہت زیادہ اثر کرنے والا بہترین انجیکشن ہے۔ یہ جانوروں کے جسم کے کسی بھی حصے کی سوجن، ان کے اندر زہریلے اثرات، زہر باد وغیرہ، الرجی، جلدی بیماریاں، خارش اور کیٹوسس، حمل کے دوران خون میں زہریلے اثرات کا مکمل خاتمہ کرتا ہے۔ اگر آپ کی بکری کسی بھی وجہ سے ایبورٹ ہو جائے، وقت سے پہلے بچہ گرا دے تو یہ تینوں انجیکشن آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے ویٹرنری ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق۔ جیسا ہی آپ کا ڈاکٹر آپ کو مشورہ دیں ویسے ہی آپ نے انجیکشن ان کو لگانے ہیں۔ ہم صرف آپ کو انفارمیشن دینے کے لیے، بتانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھے انجیکشن ہیں۔ یہ گائیں اور بھینسوں میں 4 سے 8 ml لگتے ہیں، بھیڑ بکریوں میں 1 سے 3 ml لگتے ہیں۔ تو جیسے بھی آپ کے ڈاکٹر آپ کو تجویز کریں آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ پہلا انجیکشن ایکسیفر ہم اس کو لگا رہے ہیں۔ یہ اتنے ہی آرام سے اور سلو لگانا ہے، ایسے آرام سے نکال لیں گے۔ اس کے بعد اس کو اچھے سے مسل لینا ہے۔ 2 منٹ کے بعد اس کو اور انجیکشن پھر لگاتے ہیں۔ یہ ہم دوسرا انجیکشن اس کو ٹونوویٹ لگانے لگے ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کر لگانا ہے کوئی بھی انجیکشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
बिल्कुल आराम से लगाना है। ये बहुत ही सख्त इंजेक्शन है। ये थोड़ा सा सख्त इंजेक्शन है, आपने इसको लगाने में जल्दी नहीं करनी, नहीं तो आप नुकसान उठा सकते हैं। बस ये हम इसको तीसरा इंजेक्शन पेनाकॉर्ड लगाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल आराम से लग जाएगा, इससे इसको तकलीफ नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर हमने ऐसे मसल देना है इसको। बकरियों को इंजेक्शन लगाने के लिए आपने सुई बहुत ही छोटी, जैसे कि ये मैंने तस्वीर में लगा दी है, आपने छोटी सुई का इस्तेमाल करना है। अगर आप इंसानों वाला इंजेक्शन लगा रहे हैं उसे, तो आपने ये सुई छोटी, जैसे ये है इतना ही साइज़ आपने उसके बॉडी के अंदर ही लगाना है। ये नहीं कि पूरी सुई आपके अंदर उसके जिस्म के अंदर घुसेड़ दें, ऐसा नहीं करना। आप उसको, इससे तकलीफ़ हो सकती है। आपने जितना ही जानवरों के इंजेक्शन की सुई होती है उतनी ही आपने उसको लगानी है, ताकि जितना वो बर्दाश्त कर सके। हम उसकी गर्दन के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं तो इंसानों वाले इंजेक्शन की सुई बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। आपने उसका आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा उसके गर्दन के अंदर डालना और फिर इंजेक्शन लगाना है। आपने ऐसे नहीं करना कि बिल्कुल पूरा उसके अंदर डाल दें। हाँ, अगर बड़ा जानवर है तो उसमें आप लगा सकते हैं। ये जो भी इंजेक्शन हमने आपको बताए हैं, आपने कभी भी ये गब्बन बकरियों के अंदर इस्तेमाल नहीं करने। आपने खाली बकरियों के अंदर इस्तेमाल करने हैं और उन बकरियों में इस्तेमाल करने हैं जो वक्त से पहले बच्चा डिलीवर कर देती हैं, बच्चा गिरा देती हैं, बच्चा फेंक देती हैं, बच्चा एबॉर्ट कर देती हैं। ये उन बकरियों में इस्तेमाल करना है अपने वेटरनरी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। आपने हमें नहीं देखना कि हम कौन सा लगा रहे हैं। आपको जो भी वेटरनरी डॉक्टर कहे आपने वही इंजेक्शन इस्तेमाल करने हैं। हमने ये अपनी बकरी को चंद दिन ये इंजेक्शन लगाए। हमने 3 से 4 दिन, 2 दिन हमने रेगुलर लगाए, उसके बाद हमने 1 दिन का वक्फ़ा किया, उसके बाद हमने ये इंजेक्शन लगाए। ये उन बकरियों के लिए होते हैं जो बच्चा गिरा देती हैं, जिनके पेट के अंदर जहर फैल जाती है या डर होता है कि कोई और बच्चा ना हो या जहर वगैरह ना हो, इसलिए ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये वीडियो हमने आपको इन्फॉर्मेशन देने और नॉलेज देने के लिए बनाई है, ताकि आपको पता चल सके कि बकरियां अगर बीमार होती हैं तो उन्हें इंजेक्शन हम कैसे लगा सकते हैं। अगर आप ख़ुद नहीं लगा सकते तो आप अपने करीबी वेटनरी हॉस्पिटल ले जाएं, वहाँ से किसी से लगवा लें इंजेक्शन। अगर आपको लगाना नहीं आता तो आप हरगिज़ कोशिश मत करें और ना ही आप लगाएं, क्योंकि आप गलत लगा सकते हैं। अगर गलत लग गया तो इसका बेनिफिट, इसका फ़ायदा होने की बजाय आपको नुकसान हो सकता है और आपका जानवर मर भी सकता है। इसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है। ये वीडियो हमने आपको सिर्फ बताने के लिए बनाई है कि आपको नॉलेज हो जाए। हमारी कोई भी ज़िम्मेदारी ना होगी अगर आपके जानवर को कुछ भी होता है। आप जो भी इंजेक्शन लगाएं, जो भी दवाई अपने जानवर में इस्तेमाल करें, वो वेटनरी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।